حرم پاک۔ پروگرام حق ٹائم میں ہم آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، وقفے سے پہلے ہم گفتگو کر رہے تھے شب عاشور کے حوالے سے، اور شب عاشور میں امام حسین علیہ السلام نے جس طریقے سے پورے سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے اپنے ساتھیوں سے بار بار خطاب کیا ہے، ان کو بار بار اپڈیٹ کیا ہے، ان کو بار بار یہ مواقع دیے ہیں کہ جو جانا چاہتا ہے وہ جا سکتا ہے۔ اسی لیے جو لشکر ہے 72 آدمی کا، 72 افراد کا یا 130 افراد کا، وہ باقاعدہ ایک فلٹر ہو کے ایک ایسے ساتھی امام حسین علیہ السلام کو ملے ہیں۔ اسی طرح کا ایک خطاب امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا ہے، جس پر امام حسین علیہ السلام نے ایک دفعہ پھر اپنے ساتھیوں کو ایک طریقے سے اجازت دی ہے، موقع فراہم کیا ہے کہ جو ابھی بھی ساتھ چھوڑنا چاہتا ہے وہ چھوڑ سکتا ہے۔ اور اس پر ہم یہ گفتگو یہ کر رہے تھے کہ اس خطاب کے بعد اس کا ریئیکشن کیا رہا۔ آپ نے بیان فرمایا حضرت عباس علیہ السلام کا ریئیکشن کہ انہوں نے جو ارشاد فرمایا تھا، دیگر ساتھیوں کا کیا ریئیکشن ہے؟ جی ہاں، یعنی اب دیکھیے خود امام مظلوم کا یہ جو خطاب تھا، اس کے بعد بعض کتابوں کے اندر تو یہاں تک ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے چراغ گل کر دیا کہ اگر کوئی روشنی کی وجہ سے، اگر باہر تو اندھیرا ہے مگر یہاں تو چراغ روشن ہے، کہ اگر کوئی چراغ کی روشنی کی وجہ سے، شرما شرمی کی وجہ سے رکا ہوا ہے، لو میں نے چراغ بھی گل کر دیا، اب تم چلے جاؤ۔ صحیح۔ اب جب چراغ روشن کیا گیا تو گریے کی صدائیں تو ہیں، مگر کوئی ایک شخص بھی کم اس وقت نہیں ہوا۔ اب امام مظلوم حضرت عباس علمدار کا ریئیکشن جیسے کہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، اب اس کے بعد اولاد عقیل کو مخاطب کر کے جناب مسلم کی جو فیملی بالکل نیئر ونس جو تھے ان کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ تمہارے لیے تو مسلم کا قتل ہو چکنا بہت کافی ہے، تم چلے جاؤ، آپ کی فیملی سے ایک قربانی تو آ چکی، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ اب انہوں نے کیا کہا، ہم ایسا نہیں کریں گے، آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں۔ یہاں پہ میں آپ کو یاد دلاؤں، یہ بعض احباب جو ہیں وہ غلط فہمی کا شکار ہی ہو گئے، یعنی جب بیان کرتے ہیں کربلا کے واقعات کو تو کہتے ہیں کہ یہ تو مسلم بن عقیل کے جو گھر والے تھے اور ان کے یعنی جو فیملی والے تھے ان کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام، ورنہ تو امام حسین علیہ السلام درمیان سے جا رہے تھے۔ جی قطعاً غلط ہے۔ جو درمیان میں بھی سالبیہ کے مقام پر بھی جو پوچھا تھا تو اس کا مقصد یہی تھا کہ لوگوں کے سامنے جو اسدی افراد تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ مولا آپ کی جان خطرے میں، تو وہ تو خطرے میں ہے ہی، وہ کہاں خطرے سے باہر، مگر یہاں پر یہ کہنا کہ مثلا یہ ہے کہ یہ اولاد عقیل کی وجہ سے کہ انہوں نے انتقام کی بات کی اور چونکہ یہ عربوں کا ایک انداز تھا، ایک انتقامی جذبہ، یہ نان سینس ہے، یہ زیادتی ہے۔ کربلا کے واقعے کو، اس کی اہمیت کو کم کرنے کی یہ ایک غلط طریقہ، غلط کوشش ہے۔ تجزیہ کریں طریقے سے کر۔ اب یہاں پر آپ دیکھ لیجئے شب عاشور، پھر امام جب ان سے یہ کہتے ہیں تو یہ کہتے ہیں ہم ایسا نہیں کریں گے، ہم آپ کے بعد زندہ رہنے کا کوئی مزہ نہیں۔ یہاں پہ کوئی جناب مسلم بن عقیل کی تو بات بھی نہیں ہے، ورنہ تو ان کو کہنا چاہیے ہم تو جائیں گے کوفہ کچھ بھی کر کے، ابھی تو ہم جا رہے ہیں اور ہم جائیں گے پھر بعد میں کوفہ، اور پھر کوفہ جا کے ہم انتقام لے کے، نہیں، ابھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دینے کی منزل ہے۔ اب اس کے بعد یہ تو رشتہ داروں کی بات ہوگی، صحیح۔ اس کے بعد پھر جناب یہاں پر وہ واقعہ بھی آتا ہے، وہ جناب زینب جو ہیں انہوں نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ کیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو چیک، یہ بھی 9 محرم ہی کا ہے، یہ شب عاشور کا ہی ہے، یہ بھی شب عاشور ہی کا واقعہ ہے کہ جس میں جناب زینب نے اپنے بھائی سے یہ سوال کیا تھا۔ اور اس کے بعد پھر یعنی اب یہ رات کے اندر پھر دیگر تمام جتنے بھی ساتھی تھے انہوں نے کہا کہ ہم بی بی اگر آپ کہیں تو ہم اپنے تلواروں سے اپنی گردن شہرک جو ہے اسے کاٹ دیں۔ جب امام سے جناب زینب کے یہ مکالمے کو، جیسے کہ خیمے کے پیچھے ایک وہ جو پہرا دے رہے تھے انہوں نے سن لیا، ان کے کانوں میں یہ آواز آ گئی، تو انہوں نے تمام ساتھیوں کو بھی بلا کر کہا تھا کہ غضب ہو گیا، ہماری بیوی کو ہماری وفاداری پر یقین نہیں، تو پھر انہوں نے یہ جملہ کہا اور بیوی نے پھر ان کو دعائے خیر بھی دی تھی۔ اب اس موقع پر جو ہم ابھی بات کر رہے تھے، جناب مسلم بن اوسجہ اسدی، یہ وہی جو کوفے کے اندر بھی تھے، خطوط لکھنے والوں میں بھی شامل ہیں اور پکے ہیں، صحیح، بوڑھے ہیں، صحابی رسول بھی ہیں، صحابی مولا بھی ہیں، صحابی امام حسن بھی ہیں اور اب صحابی امام حسین علیہ السلام بھی ہیں، اور وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم آپ کو چھوڑ دیں، یہ نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم میں ان دشمنوں سے نیزے کے ساتھ جنگ کروں گا، یہاں تک کہ میرا نیزہ ان کے سینوں میں ٹوٹ جائے، اور تلوار چلاؤں گا جب تک کہ اس کا قبضہ میرے ہاتھ میں ٹھہر سکے، اور میں آپ سے کسی طرح جدا نہ ہوں گا، اگر ہتھیار نہ ہوں گے کہ جن سے جنگ کروں تو میں انہیں پتھر ماروں گا اور آپ کی حمایت کروں گا، یہاں تک کہ آپ کے قدموں پر اس جان کو نثار کر دوں۔ سعید بن عبداللہ، ایک اور امام کے چاہنے والے، کربلا کے شہید، وہ کہتے ہیں بخدا ہم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے جب تک کہ خدا کی بارگاہ میں یہ ثابت نہ کر لیں کہ ہم نے رسالت مآب کے غائبانہ حق کو آپ کے بارے میں ادا کر دیا۔ بخدا اگر مجھے یہ معلوم ہو کہ میں قتل ہوں گا، پھر زندہ کیا جاؤں گا، پھر جیتے جی جلا دیا جاؤں گا، میری خاک ہوا میں منتشر کر دی جائے گی، اور ایسا ہی میرے ساتھ 70 مرتبہ ہوگا، تب بھی میں آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔
جب تک آخری مرتبہ بھی آپ کے قدموں پر موت نہ آ جائے، چاہے جائے کہ یہ تو ایک مرتبہ کا قتل ہونا ہے اور اس کے بعد دائمی عزت ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جناب زہیر ابن خین یعنی اپنی وفاداری کا سب جو ہے وہ اعلان ایک کر طریقے سے اعلان کر رہے ہیں۔ اور یہ فقط یعنی پکی بات ہے، ٹھیک یہ سب کے سب شہید ہوئے ہیں۔ زہیر ابن خین وہ فرماتے ہیں باخدا میری تو آرزو یہ ہے کہ میں قتل کیا جاؤں، پھر زندہ ہوں، پھر قتل کیا جاؤں، ایسا ہی 1000 مرتبہ ہو، مگر کسی طرح آپ سے اور آپ کے خاندان کے نوجوانوں سے ان مصائب کو دور کرنے کی کوشش کر سکوں۔ دیگر اصحاب نے بھی اسی قسم کی باتیں کی اور اس کے بعد پھر امام مظلوم نے ان سب کو دعائے خیر دی اور اپنے خیمے میں واپس تشریف لے گئے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک شب عاشور کا ایک جو واقعہ ملتا ہے جی وہ جناب قاسم کے حوالے سے ہے صحیح۔ کہ جناب قاسم نے اور یہ ایک سوال کیا تھا کہ کیا کل کے شہداء میں بھی ہوں گا یا نہیں، صحیح۔ تو اس پر امام کی جو گفتگو رہی تھی اس حوالے سے تھوڑا سا عرض کریں گے۔ جناب قاسم ایک تو ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ امام حسن علیہ السلام کے یتیم تھے، امام حسین کے بھتیجے بھتیجے ٹھیک ہے۔ اور ان کی والدہ جن کا مشہور نام بر صغیر کے اندر زیادہ تر مشہور ہے ام فروہ۔ اب یہ جناب قاسم علیہ السلام جو ہیں ان کا سن اگر آپ دیکھیں تو نابالغی کا سن ہے، 13 برس مشہور ہے، 13 برس کا سن۔ اب یہ حضرت قاسم علیہ السلام جب یہ گفتگو خیموں کے اندر ہو رہی تھی، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام سب کو ان کی شہادت کی خبر دی کہ تم بھی شہید ہوں گے، تم بھی شہید ہوں گے، تم بھی شہید ہوں گے۔ اب اس موقع پہ جناب قاسم کو اپنے آپ کو اونچا کر کر کے کہ شاید میرا بھی تذکرہ ہے، میرا بھی تذکرہ ہے۔ یعنی کربلا میں تو یعنی اگر آپ دیکھیں شہید تو ہونے کے لیے زندگی ذلیل ہو رہی ہے، یعنی یہ جو صحیح۔ دنیاوی زندگی ہے وہ تو ذلیل ہوئی ہے، صحیح وہاں پہ تو آخرت کی جو زندگی ہے اس کی واقعاً اس معراج پر بات ہے کہ شاید اس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ اب جناب قاسم علیہ السلام جب اس کا تذکرہ نہیں کیا اس وقت اس موقع پر، اور جب یہ امام اپنے خیمے کے اندر چلے گئے تو اس موقع پر جناب قاسم امام مظلوم کے پاس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ چچا جان، یعنی اب امام حسین علیہ السلام باقاعدہ پوچھتے ہیں کہ بیٹا یعنی یہ تو رات کا وقت ہے، بڑوں کے عبادت کا وقت ہے، بچوں کے سونے کا وقت ہے، صحیح۔ تو جاؤ آرام کرو۔ کہ چچا جان ایک سوال پوچھنا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ کیا کل کے شہداء میں میرا نام شامل ہے؟ کیا یہ سعادت مجھے بھی نصیب ہونے والی ہے؟ اب اس موقع پر امام مظلوم پہلے بچے کا ایک امتحان لیتے ہیں، ایک سوال کرتے ہیں کہ کیف الموت عندک، کیا قاسم یہ بتاؤ کہ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ اور حضرت قاسم علیہ السلام جواب میں کہتے ہیں احلا من العسل، شہد سے زیادہ کہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے موت میرے نزدیک۔ اب امام مظلوم جواب دیتے ہیں کہ بیٹا کل شہید ہونے والوں میں تمہارا کیا تذکرہ ہے؟ تمہارا 6 مہینے کا جو بھائی کزن یعنی حضرت علی اصغر علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ بھی شامل ہے۔ اب جب جناب قاسم نے یہ سنا تو اس کے بعد پھر ایک دم جوش میں آ کر کہا کہ علی اصغر تو اتنا چھوٹا 6 مہینے کا بچہ ہے، تو وہ تو میدان میں تو نہیں جا سکتا، تو کیا یہ ہمارے خیموں میں آ کر قتل کریں گے؟ تو اس موقع پر امام مظلوم نے انہیں ایک ڈھارس دی کہ نہیں، علی اصغر کو میں خود اپنے ہاتھوں پر لے کر جاؤں گا۔ مگر بہرحال حضرت قاسم علیہ السلام کو معلوم تھا شام غریبہ کے بعد تو یہ سب کچھ ہونا ہے۔ اسی شب عاشور میں جناب رباب کا بھی ایک وہ ہوتا ہے کہ وہ جو ہے وہ پریشان تھیں کہ میں تو سب قربانی دیں گے، سب اپنی اپنی طرف سے قربانی دیں گے، لیکن میرا جو بچہ ہے وہ تو 6 مہینے کا ہے، وہ چل کے جا بھی نہیں سکتا۔ اور اس میں پھر جناب رباب جو ہے ان کو بھی تسلی یہ دی گئی کہ جو 6 ماہ کا علی اصغر ہے اس کا جات تو ایسا ہوگا کہ دنیا حضرت علی اکبر کے جات کو بھی بھول جائے گی، قاسم کے جات کو بھی بھول جائے گی، وہ اسی اعتبار سے۔ ورنہ جناب رباب کی یعنی اب دیکھیے اس کے اندر یہ نہیں ہے کہ اچھا 6 ماہ کا میرا بچہ ہے وہ تو بچ جائے گا، یہ نہیں ہے، بلکہ الٹا ہے کہ افسوس مجھے اس بات کا ہو رہا ہے کہ میرا بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ وہ قربانی نہیں دے سکے گا۔ اور پھر یعنی ان کو یہ تسلی دی جاتی ہے کہ نہیں، یہ قربانی تو سب قربانیوں سے بڑی ہو جائے گی۔ جناب زینب نے بھی جناب محمد کو اسی طریقے سے جناب لیلہ کے بارے میں ملتا ہے، جناب ام لیلہ کہ وہ جناب علی اکبر کو تیار کر رہی تھی اور نصیحت کر رہی تھی کہ بیٹا علی اکبر کل کربلا کے میدان میں مجھے ذلیل مت کروانا۔ صحیح۔ اچھا صاحب، ایک اور امپورٹنٹ واقعہ شب عاشور کا جو ملتا ہے وہ ہے جناب حر کے حوالے سے، کہ جناب حر جو ہیں وہ یزیدی لشکر کو چھوڑ کر جو ہے وہ باقاعدہ امام کے ساتھ آ گئے تھے۔ صحیح۔ اس کا کیا مسئلہ ہے؟ اچھا وہ شب عاشور کا نہیں ہے، وہ روز عاشور کا ہے۔ وہ روز عاشور، روز شب عاشور تو جناب حر کی کیفیت جو ہے اچھا وہ جنت اور جہنم کے درمیان والی تھی۔ صحیح۔ یعنی جناب حر وہ اس پوزیشن میں تھے، وہ سوچ رہے تھے کہ یہ ہو کیا رہا ہے، انہیں تو یہ بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ واقعی جنگ ہونے والی ہے، اس لیے کہ امام کی جو روش تھی وہ اتنی مصالحت کی طرف وہ روش تھی کہ جناب حر یہی سمجھ رہے تھے کہ نہیں بازار کوئی نہ کوئی راہ نکل آئے گی، اور مجھے یہ ذلت یعنی اس وقت ان کی کیفیت تقریباً عمر ابن سعد سے مطابقت رکھتی تھی۔ صحیح۔ آہستہ آہستہ وہ ترقی کر رہے تھے، اچھا۔
رات بھر وہ اسی اضطراب کے اندر رہے. ظاہر ہے کہ امام مظلوم کے خیموں سے آلتش کی صدائیں آ رہی ہیں صحیح. اور ریگستان کی خاموشی کو توڑتی ہوئی کانوں تک پہنچ رہی ہیں کہ آلتش بچے پکار رہے ہیں پیاس 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 پیاس. اور پھر حر کو یاد بھی آ رہا ہے کہ جب ہم لوگ آئے تھے پیاسے تھے اور مرنے کے قریب تھے تو یہی حسین تھے کہ جنہوں نے ہم سب کو سیراب کیا تھا. اور اب کربلا کے اندر اس وقت تو جو فوج تھی تو 1000 کی تھی, اس کے سالار بھی یہی تھے. صحیح. تو ابن زیاد کے حکم پر عمل بھی جو کیا تھا بظاہر تو انہوں نے کیا تھا. یہی شرمندگی ہے کہ میں ان کو لے کر آیا. تو اب یہ رات تو انہوں نے اس عالم میں گزاری. تو اب اس کے بعد پھر جب دن نمودار ہوا تو اس کے بعد پھر یعنی یہ خود ایک رات کی مہلت مانگنے کا ایک پرپس اور وجہ سمجھ میں آتی ہے کہ جو فوج مخالف ہے وہ ایک مرتبہ پھر اپنے کردار کا جائزہ بھی لے لے اور سوچ بھی لے کہ اسے کیا کرنا ہے. اور ایز اے ریزلٹ واقعاً جناب حر نے پھر نیکسٹ ڈے وہ کام کیا. جو آپ خود سوچیے یعنی مادیات کے اعتبار سے مادی زندگی کس طرف ہے. یہاں پر تو امام تو جو ساتھی ہیں ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ تم سب نے شہید ہونا ہے. وہاں پر اگر بچنے کے امکانات ہیں تو وہاں پر, یہاں پر ظاہری ہے دنیا کی زندگی تو ختم. جو بچنے کی بات ہے دنیاوی اعتبار سے تو ہمارے ساتھ رہ کی حکومت ملے گی, شاید مل جائے, انعام ملے گا, اکرام ملے گا, گھر بن جائے گا, محل بن جائے گا, پتہ نہیں یہ ہو جائے گا. یہ ساری چیزیں وہاں پر ہے. اور حر جو ہے وہ ان سب چیزوں کو لات مار کے ٹھکرا کے امام مظلوم کی طرف آتے ہیں. اور پھر ان کا تو وہ انداز بھی, وہ اپنے بیٹے کو بھی لے آئے اور اپنے ہاتھ بھی بندھوا لیے. اور پھر جب وہ جا رہے تھے تو اس موقع پر پھر یعنی امام مظلوم استقبال کرتے. کوئی ایسی چیز کہ جس نے جناب حر کو باقاعدہ کھینچا ہو؟ بہت ساری چیزیں ہیں لیکن کوئی ایک ایسی چیز آپ ایک تو خود دیکھیے نا, یعنی یہ والا جو احساس جیسے کہ میں نے آپ سے گزارش کی کہ خود یہ احساس کہ ہم پانی بند کرنے والے اور انہوں نے ہمیں پانی پلا کر سیراب کیا تھا, ہمارے جانوروں تک کا سیراب کیا تھا. کردار امام حسین علیہ السلام کا, کردار یزید کا, وہ تو ویسے کمپیریزن سب کے ذہن میں تھا ہی آلریڈی. اب سارا مسئلہ یہ تھا کہ اندر سے جو ضمیر ایک الارم بجا رہا ہے کیا کیا جائے. یعنی یہ بالکل فجر کی نماز کے بعد جو الارم بج رہا ہے, آیا اس الارم کو سننے کے بعد مسلح پر آتے ہیں یا اس الارم کو بند کر کے پہلو بدل کے سو جاتے ہیں. اور حر کے دل میں ویسے ہی جناب سیدہ کی بھی ایک عظمت جو ہمیں ایک واقعہ بالکل یعنی جس موقع پر یعنی یہ امام حسین نے کہا تھا روکا تھا کہ نہیں میں آپ کو آگے نہیں بڑھنے دوں گا, تو اس موقع پر امام حسین علیہ السلام نے جھولا کہا تھا ثقلت کا اموں کو یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. صحیح. اس نے کس کی لگام پر ہاتھ ڈالا ہے. اور اس موقع پر حر نے یہ جملہ کہا تھا کہ آپ نے تو میری ماں کا نام لے بھی لیا لیکن میں آپ کی ماں کا نام بغیر وضو کیے لے بھی نہیں سکتا. پروفیسر عطا شاہ صاحب ڈیرہ غازی خان کے کالج کے پرنسپل رہے اور بڑی ہی علمی شخصیت ہیں, وہ ایک جملہ کہتے ہیں اس حوالے سے. وہ کہتے ہیں کہ حر کو جناب سیدہ کے احترام نے بچا لیا. صحیح. جناب سیدہ کا احترام جو اس کے دل میں موجود تھا یہ اسے ہدایت تک لے آیا, ورنہ حر سے جناب حر بنا دیا. ورنہ تو آپ دیکھیے وہ لعنت کا مستحق تھا, جس طرح سے دوسرے جتنے قاتلین ہیں یزید سے لے کر عمر سعد تک یہ سب کے سب ملعون ہوئے. حر جو ہے وہ علیہ السلام کی کیٹیگری کے اندر چلا گیا, تو کس نے اسے علیہ السلام بنایا؟ صحیح. یہ اس کا جو فیل تھا, جو اس کا فیصلہ تھا, اس کی ایک بنیادی وجہ پروفیسر عطا شاہ صاحب کے اس جملے کی روشنی میں کہ احترام جناب سیدہ سلام اللہ علیہ. بہت شکریہ آقا صاحب. ناظرین, شب عاشور کے واقعات تک ہم اس پروگرام میں ڈسکس کر چکے. یقیناً کل ہم عاشور کے دن کے جو واقعات ہیں اور اس حوالے سے جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے. یہاں پر مجھے اور ہمارے ساتھ مولانا محمد رضا داؤدانی صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا میں تھا خوشا وہ دن.